پیرس اولمپکس پر $9.5 ارب کا خرچہ، فرانس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پیرس اولمپکس پر فرانس کی حکومت کی لاگت کا تخمینہ تقریباً $9.5 ارب لگایا گیا ہے۔ تو اس قدر خطیر رقم کرنے سے فرانسیسیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کھیلوں کا یہ قدیم ترین ایونٹ فرانس کے لیے معاشی طور پر مفید ثابت ہوگا، یا پھر پچھلے کچھ اولمپکس کی طرح یہ ایونٹ فرانس کے لیے بھی سفید ہاتھی ہی ثابت ہوگا؟ اولمپکس بذات خود ایک طاقتور برانڈ ہے جو میزبان ملک کو اپنی بین الاقوامی ساکھ اور مقام کو بہتر بنانے کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ 26 جولائی 2024 سے شروع ہونے والے پیرس اولمپکس میں 32 مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے 200 سے زائد ممالک کے تقریباً 10,500 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں، جن کو دنیا بھر میں تقریباً 4 ارب لوگ اپنی اسکرینز پر دیکھیں گے۔ اولمپک سے 5 دائرے 110 سال پہلے فرانسیسی شہری پیئر ڈی کوبرٹن نے ڈیزائن کیے تھے، جو اس وقت کرۂ ارض پر سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لوگوز میں سے ایک ہے۔ یہ دائرے 5 براعظموں افریقہ، امریکہ، ایشیا، یورپ اور اوشیانیا کے اتحاد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہی مقبولیت اور مثبت پہلو اولمپک برانڈ کو کچھ ممالک کی جانب سے اربوں خرچ کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ میزبان ممالک کو یہ امید ہوتی ہے کہ اولمپک کی یہ چمک دمک ان کی قوم کی عالمی سطح پر ساکھ کو بہتر بنائے گی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اولمپک برانڈ اسپانسرز اور مشتہرین کے لیے کافی پرکشش ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے فوائد بھی ہیں جو فرانس کو ایونٹ کے طویل عرصے بعد حاصل ہوں گے، جن کی مثالوں میں اتحاد کو فروغ دینا، قومی فخر کا احساس اور کھیلوں کی بڑھتی ہوئی شرکت سے سماجی اور جسمانی صحت کے فوائد شامل ہیں۔ ایونٹ سے ملکی اور بین الاقوامی سیاحت سے بھی بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ پیرس اولمپکس کے لیے 1.5 کروڑ شائقین کی فرانسیسی دارالحکومت آمد متوقع ہے۔ زیادہ تر سیاح مقامی ہیں، لیکن 11 اگست تک جاری رہنے والے مقابلوں کے دوران پیرس میں تقریباً 30 لاکھ اضافی سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ شہر کو اولمپکس کے لیے تیار کرنے کے نتیجے میں بہتر انفراسٹرکچر اور سول ورکس شہریوں کی طرز زندگی کے بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے، جیسے ایک اپ گریڈڈ ٹرانسپورٹ سسٹم، رہائش، مہمان نوازی، کھیلوں کی سہولیات اور شہر کے خوبصورت مناظر میں اضافہ۔ دیگر اہم فوائد میزبان ملک کے جغرافیائی اور ثقافتی برانڈ کو مضبوط بنانے سے متعلق ہیں۔ فرانس کے لیے اس میں اس کی جغرافیائی مصنوعات جیسے شراب، زرعی مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء کو تقویت اور فروغ دینا شامل ہے۔ شیمپین شاید سب سے زیادہ تسلیم شدہ فرانسیسی مصنوعات میں سے ایک ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح اس کا اصل جگہ سے تعلق صارفین کو علاقائی اور فرانسیسی ثقافتی اقدار اور مصنوعات کی خصوصیات اور معیار کے بارے میں یقین دلاتا ہے۔ بہت سے اولمپک گیمز منافع کمانے میں ناکام رہے ہیں۔ کئی ممالک اور شہر ایونٹ کے بعد کئی دہائیوں تک مقروض رہے، مثال کے طور پر ریو، مونٹریال، بیجنگ اور ایتھنز۔ اس کے علاوہ بہت سے شہروں میں بنایا گیا بنیادی ڈھانچہ بیکار ہو گیا، جو خاص طور پر کھیلوں کے لیے بنایا گیا تھا، جن میں کھلاڑیوں کی رہائش گاہیں، آبی مراکز اور بڑے اسٹیڈیمز شامل ہیں۔